الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد أخلف أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، مومن کا کام یہ ہے کہ جو وعدہ کرے اس کا پورا لحاظ کرے، اس کا خلاف ورزی نہ کرے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے امانتوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے وعدہ اور عہد کے پاسداری کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، یعنی جو عہد کرو اس کو پورا کرو، کیونکہ اس عہد کے بارے میں تم سے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن پوچھے گا، تم سے سوال کرے گا کہ تم نے فلاں وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا یا نہیں کیا، فلاں عہد کیا تھا اس کو پورا کیا یا نہیں کیا۔ اسی طریقہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جگہ جگہ پر عہد اور وعدہ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اور مسلمان کے مسلمان ہونے کی علامت قرار دی گئی ہے کہ مسلمان کبھی عہد شکنی نہیں کرتا، جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے، اور وعدہ کو پورا نہ کرنا یہ منافقین کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا واذا حدث كذب واذا وعد اخلف اذا اؤتمن خان۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منافقین کی 3 علامتیں بیان کی، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ آج ہمارے معاشرہ میں امانت کا پاس و لحاظ نہ رکھنے کی کیا کیا صورتیں رائج ہو چکی ہے، اور ان سب سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس لیے آدمی وعدہ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لے کہ جو وعدہ میں کر رہا ہوں اس وعدے کو پورا کر سکوں گا یا نہیں۔ وعدہ کرنے میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ خوب سوچ لے، سمجھ لے، مشورہ کر لے، تمام نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے آپ وعدہ کریں۔ مسلمانوں کا کام یہ نہیں ہے کہ مسلمان وعدہ کرنے کے بعد اس سے پیچھے ہٹ جائے، بلکہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ جو وعدہ کرے اس پر قائم رہے۔ صرف ایک صورت ہے جس کو شریعت نے جائز قرار دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن کوئی حقیقی عذر پیش آ گیا، تو ایسے عذر کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے مستثنی فرمائی ہے۔ اس صورت میں دوسرے آدمی کو بتا دے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا لیکن مجھے کوئی عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے یہ وعدہ میں پورا کرنے سے قاصر ہوں۔ عذر کی صورت میں اطلاع کرنا ضروری ہے۔ مثلا فرض کرے کہ آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا کہ میں تمہارے گھر کل آؤں گا، اور ارادہ بھی تھا کہ کل میں اس کے گھر جاؤں گا، لیکن بعد میں آپ بیمار ہو گئے یا گھر میں کوئی اور بیمار ہو گیا، اور اس کے دیکھ بھال کے لیے گھر میں آپ کے پاس کوئی شخص موجود نہیں ہے، اور اس کی دیکھ بھال کے لیے اس کے پاس رہنا ضروری ہے اور جانا ممکن نہیں ہے، تو یہ ایک عذر ہے۔ اور عذر کی صورت میں اگر کوئی شخص وعدہ پورا نہ کرے تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ البتہ اس صورت میں حتی الامکان اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ سامنے والے کو ایسے وقت میں بتا دیا جائے کہ وہ کسی الجھن میں، کسی پریشانی کا شکار نہ ہو۔ بہرحال وعدہ پورا کرنا ایمان کی علامت ہے، اور وعدہ کی خلاف ورزی کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامت قرار دیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کسی بچے کو اپنے پاس بلانا چاہتے تھے، اور وہ بچہ ان کے پاس آ نہیں رہا تھا اور آنے سے انکار کر رہا تھا۔ ان صحابی نے اس بچے کو ترغیب دینے کے لیے یہ کہہ دیا آؤ بیٹا ہمارے پاس آ جاؤ، تمہیں ایک چیز دوں گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ الفاظ سنے،
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان صحابی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا واقعی اس بچے کو دینے کا کچھ ارادہ تھا یا ویسے ہی بہلانے کے لیے آپ نے اس بچے کو کہہ دیا کہ آؤ میں تمہیں کچھ دوں گا؟ وہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس ایک کھجور تھی اور میرا ارادہ تھا کہ جب وہ بچہ آئے گا تو میں وہ کھجور اس بچے کو دے دوں گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر واقعی تمہارا کھجور دینے کا ارادہ تھا تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کھجور دینے کا ارادہ نہیں تھا، کچھ بھی دینے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ محض اس کو اپنے پاس بلانے کے لیے اس سے تم نے اس جملے کا استعمال کر دیا تو تمہیں ایک چیز دیں گے، تو یہ تمہاری طرف سے وعدہ خلافی ہوگی۔ آج ہمارے معاشرے میں بچے کو بگاڑنے میں سب سے بڑا کردار والدین کا ہوا کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس معاملے کے اندر اتنی غفلت، اتنی بے احتیاطی بڑھتی جا رہی ہے کہ بچے کو تعلیم کے لیے ہم اچھے اچھے اسکولوں میں بھیجا کرتے ہیں، لیکن گھر کا ماحول ہم نے ایسا بنا رکھا ہے کہ ان کا مزاج، ان کا کردار، ان کا اخلاق ختم ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ گھر سے باہر کہیں جاتے ہیں اور بچہ ضد کرتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، تو آپ اس بچے سے جان چھڑانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جب میں واپس آؤں گا تو میں تمہارے لیے کچھ لے کر کے آؤں گا۔ آپ نے اس بچے سے تو وعدہ کر لیا کہ میں کچھ لے کر کے آؤں گا، جب آپ واپس آتے ہیں تو کچھ لے کر کے نہیں آتے، بلکہ آپ نے بہلانے کے لیے اپنے بچے کو اس جملے کا استعمال کیا تھا۔ آپ نے اپنے بچے سے جو وعدہ کیا تھا اس کے آپ نے خلاف ورزی کی یا نہیں؟ اس بچے کی تربیت خراب کرنے کے مجرم کون ہوئے، آپ یا کوئی اور؟ لہذا بچے کے ساتھ معاملات کرنے میں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ آج ہم اور آپ اپنے بچوں سے جھوٹ بلواتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرہ میں یہ بات بھی بکثرت عام ہو چکی ہے کہ ایک شخص آپ کے گھر پر آپ سے ملنے کے لیے آیا یا کسی کا فون آیا اور بچے نے اگر آپ کو اطلاع دے دی کہ فلاں صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں یا فلاں صاحب کا فون آیا ہے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اب آپ کا ان صاحب سے بات کرنے کا جی نہیں چاہ رہا ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے، اس لیے آپ نے اپنے بچے سے کہہ دیا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ ابو گھر پر نہیں ہے، اور بچہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ ابو تو گھر پر موجود ہے، لیکن میرے ابو گھر پر موجود ہونے کے باوجود مجھ سے کہلوا رہے ہیں کہ جا کر کہہ دو، جھوٹ بول دو کہ گھر پر موجود نہیں ہے۔ آج آپ اس بچے سے جھوٹ بلوا رہے ہیں، کل وہ بچہ جھوٹ بولے گا تو آپ کس منہ سے اس بچے کو روکیں گے؟ اس لیے کہ آپ نے تو اپنے بچے کو خود جھوٹ بولنے کا عادی بنا دیا۔ اس لیے بچوں کے ساتھ بھی معاملات کرنے میں بڑی احتیاط ضروری ہے۔ بچوں کو سچائی سکھائی جائے، ان کو امانت داری سکھائی جائے، ان کو وعدے کی پابندی سکھائی جائے۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی شخص کے ساتھ معاملہ ہوا اور آپس میں یہ طے ہوا کہ فلاں جگہ پر کل کو آپس میں ملاقات کریں گے۔ دن، جگہ، وقت سب طے ہو گیا۔ جب وقت مقررہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر پہنچ گئے، مگر وہ شخص جس سے وعدہ ہوا تھا وہ شخص اس جگہ پر نہیں آ سکا۔ انتظار کرتے ہوئے کئی گھنٹے گزر گئے مگر وہ شخص نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا انتظار کیا، صرف ضرورت کے لیے گھر جاتے، پھر واپس آ کر اسی جگہ پر کھڑے ہو جاتے۔ 3 دن کے بعد جب وہ صاحب آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف اتنا کہا کہ تم نے وعدہ پر نہ آ کر مجھے تکلیف پہنچائی۔ تو صرف وعدے کو پورا کرنے کے لیے کہیں اس وعدے کے خلاف ورزی نہ ہو جائے، 3 دن تک آپ نے وہاں انتظار میں کھڑے رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے وعدے کو نبھایا کہ آج اس کی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی۔ حضرت حذیفہ بن یمان مشہور صحابی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہے۔ جب حضرت حذیفہ اور ان کے والد یمان مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں مدینہ طیبہ آ رہے تھے۔ راستے میں ان کی ملاقات ابو جہل سے ہوئی اور ان کے لشکر سے ہوئی۔ اس وقت ابو جہل اپنے لشکر کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے جا رہا تھا۔
جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ابو جہل سے ہوئی تو اس نے پکڑ لیا اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں مدینہ طیبہ جا رہے ہیں۔ ابو جہل نے کہا پھر تو ہم تمہیں ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ تم مدینہ جا کر ہمارے خلاف جنگ میں حصہ لوگے۔ انہوں نے کہا ہمارا مقصد تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور زیارت ہے، ہم جنگ میں حصہ لینے کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ ابو جہل نے کہا اچھا ہم سے وعدہ کرو کہ وہاں تم صرف اور صرف ملاقات کے لیے جا رہے ہو، تم وہاں جا کر کے جنگ میں حصہ نہیں لوگے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، چنانچہ حضرت حذیفہ کو ابو جہل نے چھوڑ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں پہنچے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ غزوہ بدر کے لیے مدینہ سے روانہ ہو چکے تھے اور راستے میں ملاقات ہو گئی۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اسلام کا پہلا حق و باطل کا معرکہ غزوہ بدر ہو رہا ہے، اور یہ وہ معرکہ تھا جس کو قرآن کریم نے یوم الفرقان فرمایا، یعنی حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر دینے والا معرکہ، جس میں جو شخص بھی شامل ہو گیا وہ بدری کہلائے گا۔ اور صحابہ اکرام میں بدری صحابہ کا بہت اونچا مقام ہے، اور اسماء بدریین بطور وظیفے کے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے نام پڑھنے سے اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ وہ بدریین جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اہل بدر کی، جنہوں نے بدر کی لڑائی میں حصہ لیا، بخشش فرما دی ہے۔ ایسا معرکہ ہونے والا ہے۔ بہرحال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی حضرت حذیفہ کا تو سارا قصہ سنایا کہ اس طرح راستے میں ہمیں ابو جہل نے روک لیا تھا، پکڑ لیا تھا، اور ہم نے وعدہ کر کے بمشکل جان چھڑائی ہے، ہم لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے۔ اور پھر درخواست کیا کہ یا رسول اللہ یہ بدر کا معرکہ ہونے والا ہے، آپ اس میں تشریف لے جا رہے ہیں، ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم بھی اس میں شریک ہو جائے۔ اور جہاں تک اس وعدے کا تعلق ہے تو انہوں نے ہمارے گردن پر تلوار رکھ کر ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، اور اگر ہم وعدہ نہیں کرتے تو ابو جہل مجھے نہیں چھوڑتا، اس لیے ہم نے وعدہ کر لیا۔ لیکن آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اس جنگ میں حصہ لے لیں اور فضیلت و سعادت ہمیں حاصل ہو جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا نہیں، تم وعدہ کر کے آئے ہو اور زبان دے کر کے آئے ہو، اور اسی شرط پر تمہیں رہا کیا گیا ہے کہ تم وہاں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرو گے، لیکن ان کے ساتھ جنگ میں حصہ نہیں لوگے، اس لیے تم کو جنگ میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ وہ موقع ہے جہاں انسان کا امتحان ہوا کرتا ہے، وہ اپنی زبان اور اپنے وعدہ کا کتنا پاس و لحاظ کرتا ہے۔ اگر ہم جیسا آدمی ہوتا تو ہزار تعویلیں کر لیتا، مثلا یہ تعویل کر لیتا کہ اس کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا ہم نے سچے دل سے نہیں کیا تھا، وہ تو ہم سے زبردستی لیا گیا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بات کہہ دی گئی ہے، جو وعدہ کر لیا گیا ہے، اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طریقے سے بہت سارے واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں جنہیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال مومن کا کام یہ ہے کہ وہ عہد اور وعدہ کی پابندی کرے۔ اللہ تعالی ہمیں وعدے کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی عہد شکنی اور خلاف ورزی سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔